سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفانہ شاہین سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں سرمایہ کاروں کی سہولت کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جائیں۔ پاکستان اور ایشیائی ترقیاتی بینک نے مختلف شعبوں کی ترقی کے لیے $1.5 ارب مالیت کے 6 معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر نے چین پاکستان اقتصادی راہداری کے بارے میں پارلیمانی کمیٹی سے کہا ہے کہ اس بڑے منصوبے کے تمام حصوں کی بروقت تکمیل کے لیے مزید مؤثر انداز میں کام کیا جائے۔ سینیٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس آج شام اسلام آباد میں شروع ہو رہے ہیں۔ جنوبی ایشیائی ملکوں کی علاقائی تعاون کی تنظیم ساک کے سیکرٹری جنرل 4 روزہ دورے پر آج اسلام آباد پہنچ رہے ہیں۔ اور کشمیر کونسل یورپ کے چیئرمین نے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ کشمیر کے بارے میں رسل ٹریبیونل کی سفارشات پر عمل کرائے۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیراعظم عمران خان نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں سرمایہ کاروں کی سہولت کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کرے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں خصوصی ٹیکنالوجی زون اتھارٹی کے بورڈ آف گورنرز کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ حکومت ٹیکنالوجی کے شعبے میں برآمدات کی حقیقی استعداد بروئے کار لانے پر توجہ دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکنالوجی سے زر مبادلہ کے حصول کے علاوہ اس سے حسابات جاری کے خسارے پر قابو پانے کے لیے بھی استعمال کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کاروبار کو آسان بنانے پر زور دیا تاکہ اس شعبے میں مزید براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری راغب کی جائے۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات جدید اور منظم مقامی حکومتوں کے نظام کا آغاز ہیں، جن کی مثال کامیاب جمہوری ممالک میں موجود ہے۔ انہوں نے آج ایک ٹویٹر پیغام میں کہا کہ خیبر پختونخوا کے مقامی حکومت کے انتخابات پر شور کے باوجود اس نقطے کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ انہوں نے کہا کہ تحصیل ناظموں کے براہ راست انتخاب سے نظم و نسق بہتر ہوگا اور مستقبل کی قیادت تیار ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ 74 سالہ ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہمارے پاس ایک بہتر حکومتوں کا نظام ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے آج سافٹ لانچنگ تقریب میں بہتر معیارات اور ڈھانچے کے ساتھ نئی ماڈل پناہ گاہوں کا سنگ بنیاد رکھا جو دارالحکومت اسلام آباد میں تعمیر کی جا رہی ہیں۔ وزیراعظم کی خصوصی ہدایات پر اسلام آباد کے علاقوں ترلائی، ترنول، G9 اور منڈی موڑ میں موجودہ سہولیات سے ملحقہ 4 نئی پناہ گاہیں تعمیر کی جا رہی ہیں۔ وزیراعظم نے تعمیر ہونے والی کثیر منزلہ پناہ گاہوں کے حتمی منصوبوں کی نقاب کشائی بھی کی۔ انہوں نے احساس ٹیم، وفاقی ترقیاتی ادارے، NCA اور تمام متعلقہ اداروں کی مشترکہ کوششوں کو سراہا اور نئی ماڈل پناہ گاہوں پر تیزی سے کام کو یقینی بنانے کے لیے ہدایات دیں۔ پاکستان اور ایشیائی ترقیاتی بینک نے توانائی کے شعبے میں اصلاحات، سماجی تحفظ، بنیادی شہری ڈھانچے، شاہراہوں اور آبی وسائل سے متعلق $1.54 کروڑ مالیت کے 6 معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ پاکستان کی طرف سے اقتصادی امور ڈویژن کے سیکرٹری میاں اسد حیاء الدین اور ایشیائی ترقیاتی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر یونگ یی نے آج اسلام آباد میں ایک تقریب میں معاہدوں پر دستخط کیے۔ اقتصادی امور کے وزیر عمر ایوب خان بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ان معاہدوں میں پاکستان کے توانائی کے شعبے کو مزید مضبوط بنانے کے لیے مالیاتی، فنی اور نظم و نسق سے متعلق اصلاحات میں مدد کے لیے $30 کروڑ کا پالیسی پر مبنی قرض، خیبر پختونخوا کے 5 شہروں میں بنیادی ڈھانچے کی بہتری کے لیے $38.50 کروڑ کی فراہمی کا معاہدہ، انڈس ہائی وے کے 222 کلومیٹر طویل شکارپور راجنپور حصے کو دورویا کرنے کے لیے $30.50 کروڑ کا منصوبہ جاتی قرض اور احساس پروگرام کو مستحکم بنانے اور توسیع دینے کے لیے نتائج کی بنیاد پر $60.30 کروڑ کا قرض پروگرام میں شامل ہے۔ $50 لاکھ مالیت کے 2 منصوبے کرم تنگی انٹیگریٹڈ واٹر ریسورسز ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے لیے سہولتوں کی فراہمی سے متعلق ہیں، جبکہ خیبر پختونخوا کے شہروں کو بہتر بنانے سے متعلق سرمایہ کاری منصوبے کے دوسرے مرحلے کے معاہدے بھی دستخط کیے گئے، جن کی مالیت $1.5 کروڑ ہوگی۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر نے چین پاکستان اقتصادی راہداری کے بارے میں پارلیمانی کمیٹی سے کہا ہے کہ اس بڑے منصوبے کے تمام حصوں کی بروقت تکمیل کے لیے مزید مؤثر انداز میں کام کیا جائے۔
انہوں نے آج اسلام آباد میں اقتصادی راہداری کے تحت سرمایہ کاری، تجارت، برآمدات اور رابطے کے فروغ میں پارلیمنٹ کے کردار کے موضوع پر ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کمیٹی کو یقین دلایا کہ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ اس حوالے سے تمام ممکنہ سہولیات فراہم کرے گا۔ سیمینار کا اہتمام چین پاکستان اقتصادی راہداری کے بارے میں پارلیمانی کمیٹی نے کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے تمام سیاسی جماعتوں کا یکساں موقف ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ملک کے روشن مستقبل کے لیے مزید عزم کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر اسد عمر نے ملک کے وسیع در مفاد میں ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل کے لیے اچھے نظم و نسق کو یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے دائرہ کار میں بڑی وسعت آ رہی ہے اور اقتصادی راہداری کے تحت تمام صوبوں میں کئی خصوصی اقتصادی زونز قائم کیے جا رہے ہیں۔ پارلیمانی امور کے بارے میں وزیراعظم کے مشیر ڈاکٹر بابر اعوان نے کہا ہے کہ پاکستان وسط ایشیائی ملکوں سمیت باقی دنیا کے لیے ایک اہم راستہ ہے۔ آج اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس اہم حل وقوع کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان مختلف بڑے منصوبوں کے ذریعے کاروبار اور علاقائی روابط کے بارے میں ایک خصوصی حکمت عملی تیار کر رہا ہے۔ پارلیمانی امور کے مشیر نے حزب اختلاف سے کہا کہ وہ IT ووٹنگ اور EV ووٹنگ کے ذریعے ملک میں شفاف، آزادانہ اور منصفانہ انتخابات یقینی بنانے کے لیے قانون سازی کے عمل میں حکومت سے تعاون کریں۔ انہوں نے کہا کہ اگلے عام انتخابات میں بیرون ملک مقیم 90 لاکھ سے زائد پاکستانی اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے اور فیصلہ سازی کے عمل میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ اس سے قبل کتاب کی تقریب رونمائی سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر بابر اعوان نے کہا کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے اور مختلف شعبوں میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کے ذریعے ترقی کی جانب گامزن ہے۔ صحت کے بارے میں وزیراعظم کی معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں طبی تعلیم میں بہتری لانے اور صحت کے مسائل سے نمٹنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی میں اصلاحات کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے معاشرے میں لوگوں کو عموماً اور بچوں کی بڑی تعداد کو خصوصاً غذائیت کی کمی کا سامنا ہے اور ہمیں یہ مسائل مؤثر حکمت عملی سے حل کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے مراعات یافتہ طبقے کو بھی تعلیم اور آگاہی کی کمی کی بنا پر اس مسئلے کا سامنا ہے۔ سینیٹ اور قومی اسمبلی کے 2 الگ الگ اجلاس آج شام 4 بجے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہوں گے۔ دونوں ایوان قومی اور بین الاقوامی اہمیت کے امور پر بحث کریں گے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ جنوبی ایشیائی ملکوں کی علاقائی تعاون کی تنظیم ساک کے سیکرٹری جنرل ایسیلا رووان ویریکوم 4 روزہ دورے پر آج اسلام آباد پہنچ رہے ہیں۔ دورے کے دوران وہ وزیر اعظم عمران خان اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سمیت دیگر اعلی حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ کشمیر کونسل یورپ کے چیئرمین علی رضا سید نے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بوزدیں کے دارالحکومت سرائیوو میں رسل ٹریبونل کی سفارشات کا خیر مقدم کرتے ہوئے اقوام متحدہ سے ان سفارشات پر عمل درآمد کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کشمیر سیویتاس رسل فاؤنڈیشن لندن اور دیگر تنظیموں نے مشترکہ طور پر سراجیوو میں کشمیر ٹریبونل کا اہتمام کیا تھا، جس میں مختلف ملکوں سے علاقائی اور عالمی امور کے ماہرین اور دانشوروں نے شرکت کی تھی۔ میانمار کے صوبے کورتن میں آج ہیپکاٹن کی کان پر مٹی کا تودا گرنے سے ایک شخص ہلاک اور 100 لاپتہ ہو گئے۔ امدادی کارکنوں کے مطابق تقریباً 200 امدادی کارکن لاشیں تلاش کر رہے ہیں اور بعض کارکن قریبی جھیل میں لاشیں تلاش کرنے کے لیے کشتیاں بھی استعمال کر رہے ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین رمیز راجہ نے کہا ہے کہ ملک میں کرکٹ کا معیار بہتر بنانے کے لیے مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے آج کراچی میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسکولوں اور کلبوں میں بین الاقوامی معیار کی پچز تیار کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ PCB 100 بچوں کو تربیت دے گا اور دوران تربیت انہیں ماہانہ 30,000 روپے وظیفہ بھی دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ نئی نسل کو معیاری کوچنگ فراہم کی جائے گی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین نے کہا کہ اب پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ ہو رہی ہے اور دنیا کی بہترین ٹیمیں پاکستان آئیں گی۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر سرد اور خشک، جبکہ بالائی علاقوں میں جزوی طور پر ابر آلود رہے گا۔ تاہم بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں
کہیں کہیں بارش اور برف باری کا امکان ہے۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں اسموگ اور شدید دھند چھائی رہے گی۔ آج ریکارڈ کیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت کچھ اس طرح سے رہا کہ اسلام آباد 18 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 19، کراچی 27، پشاور 17، کوئٹہ 22، گلگت 9، مری 12، مظفر آباد 16، سری نگر، اننت ناگ، پلوامہ، بارہمولہ اور شوپیاں میں 6، جموں 18 اور لے -5 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gv.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ